أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. صلوات بھیجیں محمد تھوڑا سے اور نزدیک تشریف لے آئیں، لوگ آ رہے ہیں تاکہ جگہ بنتی رہے، اور تشریف لے آئیں. سے پہلے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم جواں سال مرحوم سید شجر عباس کی روح کو ہدیہ کر دیں. بسم اللہ. ایک بار صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میں نے آپ حضرات کے سامنے اس وقت کی مجلس جو ایک ایسے جواں سال مرحوم کی سال ثواب کے لیے برپا ہوئی ہے، جو صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والا انسان تھا. ایمان انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ خالی زبانی دعوے نہ رکھے جائیں، بلکہ جو دین کہہ رہا ہے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا جائے. ایمان انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ خالی صحیح باتوں کو دل و دماغ سے قبول نہ کیا جائے، بلکہ اسے عملی زندگی میں بھی پیش کیا جائے، اور اسی تقاضے کو پورا کرنے کا نام تقویٰ ہے. اس جواں سال عالم کی ترہیم کی مجلس ہے. مختصر سی زندگی پائی. میرے لیے تو ایک بیٹے کی طرح تھا، اس لیے کہ ہمارے ہی پاس بچپن گزرا اور تعلیم و تربیت حاصل کی.
اسلام اور ایمان کے جو تقاضے ہیں، انسان باعمل بنے، دیندار بنے، صاحب کردار بنے، صاحب اخلاق ہو، اخلاقی خوبیوں سے اپنے کو سنوارے، اخلاقی خرابیوں سے اپنے کو حتی الامکان بچائے، بردباری ہو، انکساری ہو، خوش اخلاقی ہو، ایمانداری ہو، یہی سب ایمان کے تقاضے ہیں۔ اور ہر آدمی اگر کوشش کرے تو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پوری زندگی لگتی ہے۔ مرحوم جواں سالی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بہرحال تھوڑی سے بھی زندگی جن لوگوں نے دیکھی اور جو آپ کے درمیان جتنی مدت وہ رہے، آپ سب ان کی خوش اخلاقی اور ان کے باعمل ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اور میں نے بھی جتنا پایا، ایک نیک طبیعت، خوشرو، خوبرو، خوش اخلاق اور خوف خدا دل میں رکھنے والا انسان تھا۔ انہی مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ تذکرے ہیں جو آپ حضرات کے سامنے اس وقت کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں نے سورہ نساء کی آیات میں سے 136 نمبر کی آیت ہے جس کی تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ کی کتاب سارے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، مگر ساری باتیں قرآن کریم میں اللہ ہمیشہ سارے انسانوں سے نہیں کہتا ہے۔ بہت سی وہ باتیں ہیں جو ایسی ہیں کہ جن کو سارے انسانوں سے کہا جا سکتا ہے، ہدایت کے پیغامات ہیں جو سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ توحید کی بات جب قرآن کرتا ہے تو سارے انسانوں سے کہتا ہے، جب بت پرستی سے روکتا ہے تو سارے انسانوں سے کو کہتا ہے، جب دعوت دیتا ہے عقیدہ نبوت کی طرف تو سب کو بلاتا ہے، جب آخرت اور قیامت کے تذکرے کرتا ہے تو سارے انسانوں سے بات کرتا ہے، کسی ایک خاص طبقے یا کسی ایک خاص نظریے کے انسانوں سے بات نہیں کرتا۔ لیکن قرآن کریم جہاں بہت سی باتیں سارے انسانوں سے کہتا ہے، وہیں اکثر یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں اللہ کی جو وہ انسانوں کے کسی خاص طبقے سے یا کسی خاص نظریے والوں سے گفتگو کرتا ہے۔ ہمیشہ ایھا الناس کہہ کے بات نہیں کرتا، ہمیشہ بنی آدم کی اولاد کہہ کے بات نہیں کرتا، بلکہ ان انسانوں کے درمیان کسی خاص طبقے کے اور کسی خاص نظریے کے لوگوں سے بات کرتا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر عقائد اور نظریات کی وجہ سے جو انسانوں کی تقسیم ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے مگر ایک پروردگار کا قائل نہیں ہے، بہت سے خداؤں کا قائل ہے، مشرکین ہیں، اللہ کے منکر نہیں ہیں، وہ مانتے ہیں گاڈ کو، اس زمین پر کسی پیدا کرنے والے کو، خالق کو، رازق کو، لیکن وہ وحدانیت خدا کے قائل نہیں ہے۔ وحدانیت توحید کا قائل نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ وجود خدا کا قائل ہے لیکن نبوت کا قائل نہیں ہے، یا آخرت کا قائل نہیں ہے، یا نبوت کا بھی قائل ہے، توحید کا بھی قائل ہے، لیکن سارے نبیوں کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس سے نظریات وجود میں آتے ہیں، عقائد وجود میں آتے ہیں، اور مذہب وجود میں آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ ان سب سے الگ الگ باتیں کرتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے۔ کفار سے بھی گفتگو ہے قرآن میں اللہ کی، یہودیوں سے بھی گفتگو ہے، عیسائیوں سے بھی گفتگو ہے، اہل کتاب ہیں جو، لیکن ان خاص نظریات والے انسانوں سے جب اللہ بات کرتا ہے تو جو ان سے خطاب کا لہجہ ہوتا ہے وہی لہجہ اس وقت برقرار نہیں رہتا جب وہ ایمان والوں سے بات کرتا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں پروردگار عالم
سارے انسانوں کو چھوڑ کے صرف ایمان والوں کو اس نے خطاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، آمنوا باللہ۔ ابھی میں ترجمہ نہیں کیا اور ابھی نہیں کروں گا۔ بات جو بھی کہی ہے وہ اللہ نے کسی اور سے نہیں کہی ہے، صرف اور صرف ایمان والوں سے کہی ہے۔ ذرا اس لہجے کے فرق کو پہلے محسوس کر لیں کہ جو لہجہ بدلتا ہے جب اللہ کا خطاب بدلتا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی وہ آیتیں اور سوریں ہیں جو ہمیں نمازوں میں پڑھنے کی وجہ سے یا مجلسوں میں سننے کی وجہ سے یاد ہو گئی ہیں، میں اس انہی میں سے نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ کفار سے جب گفتگو کرتا ہے تو پورا ایک سورہ ہے، چھوٹا سا سورہ ہے جو 4 قل کہلاتے ہیں، اس میں ایک سورہ صرف اس میں کفار سے خطاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اب اس کے بعد پورا سورہ ہے، اس میں جو بھی پیغامات ہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کافروں سے بات ہو رہی ہے، لیکن کافروں سے بات کس طرح ہو رہی؟ قل، اے میرے نبی آپ ان کفار سے کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ لا اعبد ما تعبدون، کہ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس خدا کی تم عبادت نہیں کرتے۔ اور آخر میں پھر گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو مجھے اس وقت یہ گفتگو نہیں کرنا ہے کہ کیا کہا ہے اللہ نے، میں صرف یہ نمونہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے کہا ہے۔ تو جب کافروں سے کچھ کہا اللہ نے تو کہا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے۔ یہودیوں سے بات کی، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، سورہ جمعہ کی تلاوت ہوتی ہے، اسے آپ سنتے ہیں، ابتدائی ایک صلوات بھیجیں محمد والا۔ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات کے بعد 3-4 آیتیں ہیں جو پیغمبر کی بعثت کے تذکرے کے بعد 3-4 آیتیں ہیں جس میں اہل کتاب سے یہودیوں سے گفتگو ہے۔ اس میں بھی جو پہلی آیت جہاں سے گفتگو شروع کرتا ہے پروردگار، تو ان لفظوں سے گفتگو شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ نے صادق اور سچا ہونے کی پہچان قرار دی ہے موت کی تمنا کرنا، یعنی وہ سچا ہوگا جو تمنائے موت دل میں رکھے۔ اگر کوئی میدان جنگ سے فرار کرتا ہے تو وہ صادق نہیں ہو سکتا ہے، اور صادق جب اپنے کمال اور عروج سے پہنچتا ہے تو صدیق کی منزلوں تک پہنچتا ہے۔ اب کیا کہا ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت میرا موضوع نہیں، کیسے کہا ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اے یہودیو اگر تمہارا خیال ہے کہ تم اللہ کے پسندیدہ بندے ہو، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ مگر یہ بات جو اللہ نے کہی کو یہودیوں سے تو براہ راست نہیں کہی، قل اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے۔ عیسائیوں کی بات آئی، یہ مباہلہ کے واقعہ مجالس میں آپ سنتے رہتے ہیں، آیتیں بھی یاد ہیں کہ جب ہم نے ان کو دلیلیں دے دی اور یہ ضد پہ اڑے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ان کا کوئی باپ نہیں، لہذا اللہ معاذ اللہ ان کا باپ ہے، اور اس کے جواب قرآن نے دلیل دے دی کہ اگر تمہاری یہی دلیل ہے تو جناب آدم کے نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں، تو ان کو اور بردرجہ اولا اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے۔ تو جو بن ماں باپ کے پیدا ہوا جب وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو پھر جو خالی بغیر باپ کے پیدا ہوا اللہ کی قدرت سے وہ اللہ کا بیٹا کہاں ہو گیا؟ یہ دلیل قرآن نے دے دی۔ مگر جب اس کے بعد بھی نہیں مانے عیسائی تو اللہ نے اب پیغمبر سے کہا فقل، جب کھلی ہوئی دلیلیں ان کے پاس آ گئی اس کے بعد بھی نہیں مانتے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ان سے کہو کہ آؤ ٹھیک ہے، اب آؤ تم بھی اپنے بچوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لائیں، تم بھی اپنی خواتین کو لاؤ، ہم بھی لائیں، تم بھی اپنے انفس کو اپنے آپ کو لے کے آؤ، اپنوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنوں کو لے کے آئیں، اور اس کے پر مباہلہ ہو جائے۔ کیسے کہا؟ فقل تعالوا، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے۔ عیسائی سے، یہودی سے، کافر سے جب کچھ اللہ بات کرتا ہے تو پیغمبر کو درمیان میں ڈالتا ہے، آپ ان سے کہیے۔
یہ اس لائق نہیں ہے کہ میں ان سے بات کروں. لیکن جب صاحبان ایمان کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان لا کے اس بلندی پہ پہنچ گئے ہو کہ اس لائق بن گئے ہو کہ اب اللہ تم سے سیدھے گفتگو کرے. یا ایھا الذین آمنو، قرآن کریم کے مطالعے میں رمضان نزدیک ہے، زیادہ دور نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اس میں اگر روزانہ نہیں بھی پڑھتے ہیں تو دیکھیے گا جہاں پر یہ لفظ آئے وہ کتنی آیتیں. ابھی میں پھر رکوں گا دوسری بات کہنے کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس لائق بنا کہ اللہ اس سے سیدھے بات کرے. تو یہ ہے کون اس لائق؟ پوری دنیا میں جہاں جہاں قرآن ہے، جن جن ہاتھوں میں قرآن ہے، وہ سب کے سب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ صاحبان ایمان ہم ہیں، مومن ہم ہیں. جس کے ہاتھ میں قرآن ہے اگر وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو کہتا ہے یعنی یہ اللہ مجھ سے کہہ رہا. تو سب دعوی ایمان کر رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، چاہے وہ گلا کاٹنے والے ہوں اور چاہے وہ ہیں جن کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، چاہے وہ بستیوں کو، مسجدوں کو، امام بارگاہوں کو، مشاہد مقدسہ کو، مسلم آبادیوں کو بموں سے اجاڑنے والے ہوں، اور چاہے وہ گھر ہوں جو گھر اجڑ رہے ہیں، جن کے جسم کے پرخچے اڑ رہے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم مومن، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم صاحب ایمان. دونوں تو ہو نہیں سکتے. تو آخر ان میں سے کون صاحب ایمان ہے جن سے اللہ بات کر رہا ہے؟ تو دین نے یہ ہمیں سکھایا ہے اور قرآن مجید نے سکھایا ہے. سیدھے سیدھے قرآن مجید کی براہ راست آیت ہے کہ جب تمہارے درمیان کسی موضوع پر کوئی اختلاف نظر پیدا ہو تو تمہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پیغمبر کے پاس لے جانا چاہیے. تو اب سب دعوے دار ہیں کہ مومن ہم ہیں. تو اس میں ہے کون؟ پیغمبر سے اس مسئلے کا حل ہمیں دریافت کرنا ہے. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا تھا. ان ارشادات پیغمبر میں کہ جو عالم اسلام میں سب جن کو قبول کرتے اور مانتے ہیں کہ یہ ہے ارشاد پیغمبر، اور سب اپنی کتابوں میں ان کو پیغمبر کے ارشادات میں درج کرتے ہیں، ان متفق علیہ ارشادات پیغمبر میں سے پیغمبر کا ایک ارشاد ہے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. مجلسوں میں آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ روایت اس وقت کیوں یاد دلائی ہے کہ مومن ہے کون؟ دعوے دار تو سب ہیں، مگر مومن ہے کون؟ پیغمبر نے مولا علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا علی حبک ایمان، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے، وَبُغْضُكَ كُفْرٌ وَنِفَاق، اور اے علی تم سے بغض، تم سے دشمنی، تم سے کینہ کفر ہے اور نفاق ہے. علی سے محبت کو پیغمبر نے کتنے نام دیے؟ ایک نام دیا، حبک ایمان، تم سے محبت ایمان ہے. لیکن مولا علی سے دشمنی کو دو نام دیے، کفر و نفاق. جب ادھر دو نام دیے تھے تو ادھر بھی دو نام دے دیے ہوتے. محبت کو ایک ہی نام دیا اور دشمنی کو دو نام دے دیے، ایک کفر اور ایک نفاق، اور محبت کو ایک ہی نام دیا ایمان. پیغمبر کی بات ہے، پیغمبر ہی جانے، لیکن جو پڑھتے ہی الفاظ کو باتیں دماغ میں آتی انسان کے، ظاہر کہنے والا ان باتوں کو پیش نظر رکھتا ہے. تو اگر آپ ذرا سے غور کریں
کہ پیغمبر نے علی سے محبت کو ایک ہی نام دیا اور علی سے نفرت اور کینے کو اور دشمنی کو دو نام دیے. محبت ہے ایمان اور دشمنی ہے کفر اور نفاق. اگر ذرا سے غور کریں تو محبت اور نفرت دو جذبے ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. محبت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے اور نفرت اور دشمنی بھی دل میں ہوتی ہے. آدمی کسی کی محبت بھی ہے اس کے دل میں آتی ہے تو دل میں آتی ہے, اور کسی سے نفرت ہوتی ہے تو وہ بھی دل میں آتی ہے. اور یہ دونوں جذبے انسان کے قابو میں نہیں ہیں کہ جس سے چاہے اس سے محبت کرے اور جس سے چاہے اس سے نفرت کرے. یہ دونوں جذبے انسان کے قابو میں نہیں ہیں. جب اسباب محبت پیدا ہوتے ہیں تو انسان محبت کرتا ہے, اور جب اسباب نفرت پیدا ہوتے ہیں تو انسان نفرت کرتا ہے. کسی کے کنپٹی پر بندوق رکھ کے نہ کسی سے محبت کرائی جا سکتی ہے اور نہ کسی کے گلے پہ چھری چلا کے کسی کی محبت چھینی جا سکتی ہے. یہ دونوں جذبے انسان کے قابو میں نہیں ہیں. دل سے تعلق رکھتے ہیں مگر قابو میں نہیں ہے. محبت کا ایسے پیدا ہوتی ہے کمال سے, نفرت کا ایسے پیدا ہوتی ہے برائیوں سے, خرابیوں سے, عیب سے. تو ایک طرف ہنر اور کمال ہے جو محبت. اب آدمی جس چیز کو کمال سمجھ لے, ہو سکتا ہے وہ کمال سمجھنے میں غلطی کرے, عیب کو کمال سمجھ لے, لیکن اگر کسی چیز کو کمال سمجھے گا تو وہ اسے اچھا لگے گا, اسے پسند کرے گا, اور صاحب کمال کی اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. یہ طاقت کے زور سے نہیں پیدا ہوتے. میں ایک جملہ خالی آ گیا ہے تو کہہ دیتا ہوں, میرے مالک جب طاقت کے زور سے محبت پیدا نہیں ہوتی تو تو نے ہم سے کیوں کہا کہ اہل بیت سے محبت کرو؟ کہنے سے تو ہو نہیں جائے گی. کہا مجھے پتا ہے کہ یہ کام زبردستی نہیں ہوتا, مجھے معلوم ہے کہ اسباب چاہیے اس کے لیے, تو میں نے اسباب محبت ہے کمال, میں نے اہل بیت کو سارے کمالات سے سجا دیا ہے. کہاں تک ان کی محبت سے کوئی اپنے کو بچائے گا؟ ایک کمال آئے تو آدمی محبت کرنے لگتا ہے, ان میں تو سارے کمالات جمع ہیں. تو مجھے تشریح میں نہیں جانا تاکہ کچھ باتیں عرض کر سکوں. تو محبت ایک جذبہ اور دشمنی دوسرا جذبہ, یہ دونوں دل میں پیدا ہوتے ہیں. مگر یہ جذبے جو دل میں پیدا ہوتے ہیں کبھی دل میں رہ جاتے ہیں, کھلتے ہی نہیں. ہمیں آپ کو سب کو تجربے بات کرتے کرتے, ارے صاحب فلاں صاحب کا اتنے دنوں سے ساتھ ہے, اب پتا چلا کہ ان کو مجھ سے ایسی دشمنی, ایسی نفرت ان کے دل میں میرے لیے تھی. یہ تجربے ہم کو ہوتے ہیں. اسی طرح سے صاحب اتنی محبت ان کو تھی, ہمیں اندازہ نہیں تھا. مثلا ہم ابھی مرحوم کا حادثہ ہوا, انتقال ہوا, اس میں جس طرح سے چاہنے والے جمع ہوئے, سبھی لوگ کہہ رہے تھے اتنے وسیع حلقہ تھا ان کا, حلقہ محبت, ہمیں نہیں اندازہ تھا. تو محبت چھپی بھی رہتی ہے, کھل بھی جاتی ہے. دشمنی چھپی بھی رہتی ہے, دشمنی کھل بھی جاتی ہے. اب آئیے, پیغمبر نے فرمایا حب کا ایمان, علی تم سے محبت ایمان, و بغض کا کفر و نفاق, اور تم سے دشمنی کفر اور نفاق. بغض اور دشمنی کو دو نام دیے, محبت کو ایک نام دیا. بات کیا ہے عزیزو؟ شاید وجہ یہ ہو کہ دونوں چیزیں کھلی بھی رہتی ہیں, کھل بھی جاتی ہیں, چھپی بھی رہتی ہیں. پیغمبر شاعری ارشاد کے ذریعے یہ وضاحت کر رہے ہوں کہ اے علی تم سے نفرت, تم سے دشمنی, تم سے کینہ کفر ہے اور نفاق ہے. شاید پیغمبر یہ فرما رہے ہوں کہ جب تک علی کی محبت, علی کی نفرت, علی سے دشمنی, علی کا کینہ دلوں میں چھپا رہے گا, نفاق رہے گا. لیکن جب علی کی نفرت, علی کا کینہ کھل جائے گا تو یہ کفر بن جائے گا. علی سے دشمنی, علی سے دشمنی جب تک چھپی رہے گی, نفاق رہے گی, جب کھل جائے گی تو کفر بن جائے گی. مگر علی سے محبت کا, علی سے محبت چاہے چھپی رہے تو بھی ایمان ہے, چاہے کھل جائے تو بھی ایمان ہے.
آیتوں میں قرآن سب دعوے دار کہ ہم صاحب ایمان. فیصلہ پیغمبر کا، پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، اے علی تم سے محبت ایمان ہے اور تم سے دشمنی کفر و نفاق ہے. اب مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، وہاں مجھے کہنے دیجئے اے ایمان والو، یعنی اے علی والو، اے ایمان والو یعنی اے علی والو. اب اتنی بات کہنے کے بعد اب میں ترجمہ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اور اس ترجمے سے پہلے اتنی اور بات عرض کر دوں کہ پورا نے قرآن کریم میں 89 جگہیں ہیں ایسی، 89 جگہیں ہیں، ایک کم 90، 89 جگہیں ایسی ہیں جہاں وہ آیتیں آئی ہیں جہاں اللہ نے جو بھی بات کہی ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں سے کہی ہے. اور جب ایمان والوں سے کہی ہے، میں نے عرض کیا کہ مجھے کہنے کا حق ہے کہ جہاں اللہ کہتا ایمان والو یعنی اے علی والو، 89 جگہوں پر اللہ نے یہ بات کہی ہے. اور اب مجھے اگلی بات کہنے دیجئے کہ ان 89 مقامات پر قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھیے تو اس میں آپ کو 2 ہی چیزیں ملیں گی، یا اچھائیوں کی طرف بلایا جا رہا ہے یا برائیوں سے بچایا جا رہا ہے. ان 89 کی 89 آیتوں میں یا نیکیوں کی دعوت دی جا رہی ہے یا گناہوں سے روکا جا رہا ہے. کہیں ان آیتوں میں کہا جا رہا ایمان والو نماز پڑھو، کہیں کہا جا رہا ایمان والو روزہ رکھو، کہیں کہا جا رہا ایمان والو خیرات کرو، کہیں کہا جا رہا ایمان والو ماں باپ کی بات مانو، کہیں کہا جا رہا ایمان والو پڑوسیوں کو خیال کرو، اور کہیں کہا جا رہا ایمان والو غیبت نہ کرو، ایمان والو جھوٹ نہ بولو، ایمان والو سود نہ کھاؤ، ایمان والو حرام نہ کھاؤ، ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بچاؤ. تو پوری کی پوری 89 آیتوں میں یا نیکیوں کی طرف بلایا جا رہا ہے یا برائیوں سے بچایا جا رہا ہے. اور یہ 89 آیتیں وہ ہیں جہاں ایمان والوں یعنی علی والوں سے گفتگو کی جا رہی ہے. یعنی بار بار اللہ پکار کے کہہ رہا ہے علی والوں خود کو نیکیوں سے سجاتے چلے جاؤ، علی والوں خود کو برائیوں سے بچاتے چلے جاؤ. ایک اور صلوات مل جل کے بھیجتے ہیں محمد. پوری 89 آیتوں کا اگر آپ مطالعہ کر کے اس کا خلاصہ کریں گے تو یہی ہے، یا نیکیوں کی دعوت ہے، اچھائیوں کی طرف بلایا گیا ہے، یا برائیوں سے روکا گیا ہے اور بچایا گیا ہے. ان دونوں صورتوں میں یا تو کسی نہ کسی اچھے کام کی رہنمائی کی گئی، اچھے کام اخلاقی دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں، اچھے اخلاق کی طرف بلایا گیا ہے، یا اچھے اعمال کی طرف بلایا گیا ہے. علی والے کو یا تو اچھے اعمال کی دعوت دی گئی ہے یا اچھے اخلاق کی دعوت دی گئی، اور روکا گیا ہے تو یا برے اور خراب کاموں سے روکا گیا ہے یا برے اخلاق سے روکا گیا ہے. غیبت سے روکا گیا ہے، خیانت سے روکا گیا ہے، گھروں کے اندر گھس کے تجسس کرنا، پتہ چلانا، گھروں کے حالات کو سمجھنا اور اس کے بعد پھر اس کو پھیلانا، اس سے روکا گیا ہے. خصوصیت سے جو بعض برائیاں جن کی طرف جو پورے معاشرے کو تباہ کرتی ہیں، جس میں غیبت ہے، یہ چند برائیاں ہیں جو ہمارے پورے معاشرے کو تباہ کرتی ہیں. ان میں سے ایک غیبت ہے. کسی کی بھی برائی کا تذکرہ کرنا اس کے اندر موجودگی میں تباہی پھیلتی ہے. انہوں نے ان کی بات کی، پھر انہوں نے کی، پھر ان کی تباہی پھیلتی جاتی ہے. دوسرے نمیمہ، ادھر کی بات چغلخوری، ادھر کی بات ادھر پہنچانا ہے، اس سے تباہی پھیلتی ہے. تیسری مصیبت جو معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، اور ایک بات اور عرض کروں،
اس وقت آج کے حالات میں یہ بلا اور بڑھ گئی. آج سے 10 سال پہلے جب یہ سوشل میڈیا وجود میں نہیں آیا تھا، اس وقت غیبت کرنے کے لیے ضرورت ہوتی تھی کہ 2 آدمی ایک جگہ کہیں آئیں، پان کی دکان کا نکڑ درکار ہوتا تھا، یا چائے کی دکان، نکڑ والی چائے کی دکان درکار ہوتی تھی، یا کسی چچا میاں کی بیٹھک جہاں حقہ چلتا ہو. یہ سب ٹھکانے تھے اس کے. اس کے بعد ایک ٹھکانہ ہم نے 2 اور بنا لیے. ایک مجلسیں ذکر حسین سے پہلے اور ذکر حسین کے بعد، یہی کام ہے بس. اور دوسرے نمازیں جماعت سے پہلے اور جماعت کے بعد. یہ ٹھکانے تو ان کے تھے ہی، لیکن اب تو اس کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی. اب 2 کا کام نہیں ہے، ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں. اور یہاں ایک آدمی کی ضرورت نہیں، ایک بٹن دبا اور نہ جانے کتنوں کے درمیان اجر غیبت حاصل کر لیا، کہاں کہاں آگ لگا دی. تو ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں، جہاں جڑوں میں تباہی جو ہمارے معاشرے کی ہے، اگر حقیقتاً ہم لوگ مہم چلائیں، اور انہی 89 آیتوں میں سے ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی، جس میں اللہ نے انہی ایمان والوں سے یعنی علی والوں سے، ہر مرتبہ کہوں گا ایمان والے یعنی علی والے، لہذا آپ چوکیں کہ تو بات آپ ہی سے ہے سیدھے سیدھے. اور جو عجیب و غریب، یہ اس لہجے کی لذت کو بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ماہ مبارک رمضان آج کل گرمیوں میں پڑ رہا ہے، روزہ ایسے بھی مشکل، اور پھر وہ 16 گھنٹے کا، وہ بھی گرمیوں میں اور مشکل. لیکن آنے ہی والا ہے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے ایک جملہ، امام نے رمضان المبارک کے روزے جو واجب ہوئے ہیں، سورہ آل عمران میں آیات ہیں، اس میں پروردگار عالم نے حکم جو روزے کا دیا ہے وہ بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کے دیا ہے، اے ایمان والو. یعنی اب تو آپ کہیں گے، میں نہیں کہوں گا، اے علی والو روزہ رکھو، اے علی والو نماز پڑھو. چلیے ایک جملہ اور یاد آ گیا. ہمارے معاشرے میں آج کل جو مصیبتیں آئی ہیں، بات سے بات نکل لی، ایک آدھ بات رہ بھی جائے گی، کوئی بات نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں، مذہبی معاشرے میں مصیبتیں آئی ہیں، ان میں ایک مصیبت یہ آئی ہوئی ہے کہ ہمارے درمیان خطبہ، ذاکرین اور شعراء کے ذریعے جوش اور جذبے کے تحت بسا اوقات ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں جو ہوتی تو جوش و جذبے کے تحت ہیں، مگر ہمارا کم سمجھ جوان انہی سے عقیدے ڈیزائن کر لیتا ہے. جوش اور جذبے میں، تخیل کے سہارے، شاعری کی بنیاد پر، خطابت کے زور پر بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، اور انہی کو آدمی، ہمارا جوان آج کا انہی کو عقیدہ بنائے لے رہا ہے. مثلا جذبے میں، جوش میں، عقیدت مندی میں شاعر نے کہا، مثال کے شعر تو مجھے یاد نہیں رہ جاتے ہیں، اچھے شعر اچھے لگتے ہیں. جوش کا مظاہرہ تو نہیں ہو رہا کہ قبر میں منکر نکیر جب آئیں گے، ایسے شعر بہت سنے میں نے، یاد مجھے ایک بھی نہیں ہے. قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے تو ہم ایسا نعرہ حیدری ماریں گے، اب اس کے آگے میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن شعر کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے منکر نکیر قبر سے نکل کے سرپٹ بھاگیں گے. ارے بھیا، وہ لشکر نہ میدان صفین میں منکر نکیر امیر شام کے لشکر والے ہیں، نہ جنگ بدر والے ہیں، نہ احد والے ہیں. منکر نکیر تو انہی کے گروپ والے ہیں. ایسے شعر بہت ہیں ہمارے درمیان جن سے ایسے نظریات وجود میں آ جاتے ہیں، جو جوش اور جذبے میں کہی ہوئی باتیں ہمارے نوجوان انہیں نظریات بنائے دے رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ نظریے قائم ہونے لگے کہ سوال جواب، حساب کتاب کچھ ہمارے لیے نہیں رہ گیا، ہم تو علی والے ہیں. اور یہاں تک پہنچ گئے کہ نماز، روزہ، یہ سب ہمیں کیا پڑی، ہماری تو جنت پکی ہے، ہم تو
ہے یہ سب اور نہ کہیں گے تو جوان بات تک پہنچیں گے کیسے؟ میرے جوانوں، اگر تم کو کسی شعر سے یا کسی خطیب کی خطابت سے یا ذاکر کی ذاکری سے یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ علی والے ہو، تو اب نہ تم سے واجبات سے مطلب، نہ نیکیوں سے مطلب، نہ گناہوں سے بچنے کی فکر، تم تو جانے ہی والے ہو جنت۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ سے کے سامنے کہہ دیتا ہوں، ابھی میں نے آپ سے کیا کہا کہ ایمان والو یعنی علی والو۔ اب آئیے پورے قرآن کو پڑھیے، اللہ نے جہاں کہیں کسی نیکی کا حکم دیا ہے، کوئی واجب کام یا کسی حرام سے روکا ہے، تو کوئی ایک حکم ایسا نہیں ملے گا جہاں غیر مومن سے کہا ہو۔ کہیں نہیں کہا ہے اس نے غیر مومن سے نماز پڑھو، کہیں نہیں کہا ہے روزہ رکھو، کہیں نہیں کہا ہے غیبت نہ کرو۔ تو میرے عزیزوں، میں اس خطابت کو اور اس شاعری کو قبول کروں جو کہہ رہا نماز کا، روزے کا علی والوں سے کوئی مطلب نہیں، یا اس قرآن کی بات کو مانوں جو کہہ رہا علی والوں نماز پڑھو، علی والوں روزہ رکھو، علی والوں حج کو جاؤ، علی والوں جھوٹ نہ بولو، علی والوں غیبت نہ کرو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم اس بنیاد پر کہ ہم علی والے ہیں، نیکیاں دوسروں کے حوالے کیے دے رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے علی والے بنو تب اس لائق ہوگے کہ نماز پڑھو۔ پہلے علی والے بنو تب اس لائق ہوگے کہ روزہ رکھو۔ بات میں بات نکل رہی ہے۔ ایک پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے جوان پوچھتے ہیں کہ پھر علی والے ہونے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہی فائدہ ہوا کہ آپ اس لائق ہوئے کہ اب معبود کا سجدہ کریں۔ جب تک اس لائق ہوئے ہی نہیں تھے معبود کا سجدہ کریں، اس لائق ہوئے ہی نہیں تھے کہ حکم الہی پر روزہ رکھیں اور اس کے گھر کا طواف کرنے جائیں، اس لائق ہوئے۔ لیکن چلیے اور آگے کی وضاحت کے لیے، اگرچہ وقت اتنا نہیں ہے اور جو باتیں کہنے کے لیے دماغ میں لے کے آیا تھا وہ بھی واقعا عرض نہیں کر سکا، بات سے بات نکلتی چلی گئی۔ میرے عزیزوں، سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ علی والے ہونے کا یا محبت اہل بیت کا فائدہ ہی پھر ہمیں کیا ملا ہے؟ کیا فائدہ ہے ہمارا؟ تو سنیے فائدہ کیا ہے، میرے جوان خاص کر کے سنیں۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک بات سنی تھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ امام نے فرمایا ہے۔ تو وہ پوچھنے آیا امام سے، اس لیے کہ اس کو ایسا لگا کہ ایسی بات ہمارے امام نہیں کہہ سکتے۔ میں یہاں پہ پھر رک جاؤں گا اور اپنے جوانوں سے پھر کہوں گا، دشمن نے بڑے مکاریوں کے جال پھیلا رکھے ہیں۔ اس وقت جو واٹس ایپ ہے، یہ ہر سہولت جو انسان اپنی زندگی میں پیدا کرتا ہے اللہ کی نعمت ہے، اس کا صحیح مصرف اسے نعمت بنا کے رکھتا ہے، اور اس کا غلط مصرف کیا جائے تو وہی مصیبت بن جاتا ہے۔ اللہ نے یہ پانی پینے کے لیے دیا ہے، اگر اس کی ہم حفاظت کریں گے، صاف ستھرا رکھیں گے اور بہت نہیں پئیں گے تو ہمارے لیے نعمت ہے، اور یہی کھانا پانی اگر بے حساب ہو گیا تو یہی مصیبت بن جائے گا۔ تو نعمت کا صحیح مصرف نعمت بنا کے رکھتا ہے، اور غلط مصرف اسے مصیبت بنا دیتا ہے۔ واٹس ایپ انسان کی تلاش کا، سائنس کی ایک ایجاد ہے، سوشل میڈیا اور اس میں خاص کر کے واٹس ایپ، لیکن میرے عزیزوں یہ نعمت بھی بن سکتی ہے اور یہ مصیبت بھی بن سکتی ہے۔ دشمن بڑے کھیل کھیل رہا ہے اس وقت، روزانہ ایسی چیزیں ائمہ کے نام سے منسوب کر کے ڈالی جاتی ہیں جن کا امام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن انہیں پتا ہے کہ عقیدت مند ہے، جیسے امام کا نام دیکھیں گے آنکھیں بند کر کے ماننے لگیں گے۔ عقیدت مند ہونا اور ہے اور صاحب عقیدہ ہونا اور ہے۔ آپ عقیدت پہ نہ پرکھیں ان چیزوں کو، اپنے عقیدے پہ پرکھیں ان چیزوں کے۔ اگر آپ توحید کے قائل ہیں تو پھر ہر وہ روایت جو توحید سے ٹکرا رہی ہو اسے آپ قبول نہیں کریں گے۔ اگر قرآن مجید صاف صاف کہہ رہا لیسا للانسان الا ما سعی،
انسان کو وہی حاصل ہوگا جو وہ کرے گا. تو پھر خالی نقش و نگار خانے کھینچ کے اور گنتیاں اور کچھ حروف لکھ کے اور خالی اس کو دیکھ لینے میں حج و زیارت کا ثواب نہیں ملنے والا. واٹس ایپ پہ یہ سب چل رہا ہے, آپ مجھ سے زیادہ دیکھتے ہوں گے. تو ہوشیار رہیے کہ معصومین کے نام سے چاہے کوئی دعا بتائی جائے, چاہے کوئی نقش بھیجا جائے, چاہے کسی سورے کی تلاوت کے لیے لکھا جائے, چاہے کینسر کا اب حد ہو گئی ہے. وہ بیماریاں جو تھیں تو اس دور میں بھی, لیکن ان کے وہ نام ہی نہیں تھے, اور وہ اب معصومین کے نام سے منسوخ کر کے ان بیماریوں کے علاج بتائے جا رہے ہیں. کینسر کا علاج اس وقت وہ نام ہی نہیں تھا, تو پھر اس کا علاج وہاں کہاں سے آپ ڈھونڈ لائے. اس طرح کی بہت ایجادات ہیں. تو ہر روایت پہ نام امام کا دیکھ کے, معصوم کا دیکھ کے دوڑنا پڑیے گا کہ معصوم کا ارشاد. پہلی ڈیوٹی ہے پتہ چلانا, عقل کی کسوٹی پر, عقیدے کی کسوٹی پر, عقیدت کی کسوٹی پہ نہیں. آپ کا جو عقیدہ ہے, توحید کا عقیدہ, نبوت کا عقیدہ, امامت کا عقیدہ, عصمت کا عقیدہ, آخرت اور حساب و کتاب کا عقیدہ, اس پر پرکھ کیے کہ اس سے تو نہیں ٹکرا رہا. اس سے ٹکرائے تو چاہے کسی نام سے لکھا ہو, ان کا ہے ہی نہیں بات. تو یہ مزاج ہونا چاہیے ایک باشعور مومن کا کہ ہر چیز جو محمد کے نام پہ منسوخ کر دی جائے. خالی ہم نے کہہ دیا, کوئی بے ایمان اس وقت پورا اسرائیل بیٹھا ہوا ہے اس پر. روزانہ ان کے ہاں ڈپارٹمنٹس کھلے ہیں ہماری شوق کو, ہماری پریشانیوں کو, ہماری عقیدت مندیوں کو دیکھ دیکھ کے ایسی چیزیں روز ڈالتے رہتے ہیں اور اس میں الجھائے رکھتے ہیں. تو امام, چھٹے امام کے پاس شخص آیا, اس نے کہا کہ مولا آپ نے صلوات بھیجے محمد. مولا ایک بات لوگ آپ سے منسوخ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے, کیا واقعاً آپ نے کہا ہے؟ تو اس کا سوال ہی کہہ رہا تھا, پوچھنا اس کو لگ رہا تھا کہ امام ایسی بات نہیں کہہ سکتے. کیا ہے کہ کیا کہ لوگ کہتے ہیں آپ نے فرمایا اذا عرفت فاعمل ما شئت. اپنے زمانے کے امام کو جب تم نے پہچان لیا, معرفت حاصل کر لی, امام کو مان لیا, فاعمل ما شئت, تو اب تمہارا جو جی چاہے کرو. اپنے امام کو مانو اور اس کے بعد جو جی چاہے کرو. آپ کو بھی جملہ سن کے کیا لگ رہا ہے؟ ابھی اتنا نہیں بگڑے ہیں سب کہ امام کو مانو پھر جو جی چاہے کرو. تو اس کو بھی لگ رہا تھا کہ امام ایسی بات نہیں کہہ سکتے. مگر جب اس نے پوچھا مولا یہ آپ نے کہا ہے, اس کو لگ رہا تھا امام کہ نہیں ہم نے نہیں کہا. مگر امام فرمایا ہاں ہم نے کہا ہے. تو جیسے امام نے کہا ہم نے کہا ہے, تو اس نے کہا مولا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب امام کو مانو تو جو جی چاہے کرو. تو اس نے 3 بڑے گناہوں کے نام لیے. کہ اس کا مطلب ہوا کہ ہم امام کو مانیں پھر چوری کریں, شراب پیے, بدکاری کریں. 3 بڑے گناہ. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو مانا, اماموں کو مانا, اب اس کے بعد چوری کریں, شراب پییں, بدکاری کریں. اور جب یہ گناہ تو پھر سے اور دوسرے گناہ بھی جو جی چاہے کریں. اب اس نے 3 مثالیں اپنے جی کی دیں. اگر اس کا جو جی چاہے چلتا تو چوری, شراب, بدکاری. تو جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ پھر اس کا مطلب تو ہوا چوری کرے, شراب پیے, بدکاری کرے, تو امام نے فرمایا حیات حیات حیات, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہہ رہے ہو یہ تم؟ پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا, پھر فرمایا حیات حیات حیات. سب سے پہلے آیت پڑھی. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ وہ آیت ہے جو مومن کو جو زندگی کا سلیقہ سکھایا گیا ہے, اس میں سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی بڑی مصیبت آئے, خاص کر کے خبر موت مومن ملے, تو انسان یہ کلمات کہے کہ ہم اللہ کے لیے اور ہم سب کو اللہ کی طرف واپس جانا. اور اس میں یہ کہنے کے لیے نہیں ہے, یہ فکر ڈالنے کے لیے ہے. ایک جوان موت ہو گئی حادثے میں, ابھی عمر نہیں تھی ہمارے آپ کے وہ حساب سے دیکھنے کی, تو اس کے بعد آدمی چونکے کہ ہم کو بھی اسی کی طرف جانا ہے. اور یہ چونکے گا تو اپنی روش بدلے گا, چونکے گا تو انداز زندگی بدلے گا, خیال آئے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا, حساب دینا ہے, تو زندگی کا انداز بدلے گا. تو یہ جملہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کسی مومن کی موت کی خبر ملے. یہاں کون مومن مر گیا جو امام کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟
ذرا سے توجہ آپ کی درکار، اگرچہ آپ ابھی تک متوجہ ہیں. کون مومن مر گیا ہے یہاں؟ خالی اس نے یہ کہا کہ آپ کو مانے پھر جو جی چاہے کریں کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو مانے جو جی چاہے کریں، یعنی چوری کریں، شراب پیئیں، بدکاری کریں. نہ اس نے چوری کی ہے، نہ شراب پی ہے، نہ بدکاری کی ہے، خالی مثال کے طور پر بات کر رہا ہے. اس کے دماغ میں ان گناہوں کا خیال آیا ہے، کیا نہیں ہے، خالی دماغ میں خیال آیا ہے. تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مومن نے وہ گناہ کیے نہیں ہیں، خالی دماغ میں ان غلطیوں اور گناہوں کا خیال آیا. تو امام کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی امام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان گناہوں کا خیال بھی مومن کے دل و دماغ میں پیدا ہو تو یہ امام کی نگاہ میں مومن کی موت ہے، یہ ایمان مر گیا ہے، تبھی یہ خیال پیدا ہو رہے ہیں ان گناہوں کے. تو امام نے یہ جملہ کہہ کے متوجہ کیا ہے کہ صاحب ایمان کے دل میں گناہوں کا خیال بھی پیدا ہو تو یہ مومن کی موت ہے. امام نے فرمایا کہ ہیہات ہیہات ہیہات، افسوس کیسی بات کر رہے ہو. اس کے بعد امام نے پھر اور وضاحت کی. امام نے فرمایا کہ اگر ہماری معرفت و محبت کی بنیاد پر تم کو گناہوں کی چھوٹ دی جاتی تو اس سے پہلے یہ چھوٹ ہمیں ملنا چاہیے تھی. ہمارے نام پر اگر تمہیں یہ سہولتیں مل سکتی ہیں کہ تم جو جی چاہے کرو تو پھر ہمیں یہ سہولت پہلے ملنا چاہیے تھی. مگر جب ہمیں یہ سہولت نہیں دی گئی اللہ کی طرف سے تو پھر تمہیں کیسے مل جائے گی سہولت؟ تو اس نے کہا پھر مولا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں مانو جو جی چاہے کرو، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اتنا پورا واقعہ آپ کو اور اپنے جوانوں خاص کر سنایا کہ محبت اہل بیت کا فائدہ کیا ہے، علی والے ہونے کا فائدہ کیا ہے، معصومین کو ماننے کا فائدہ کیا ہے. فائدہ یہ نہیں ہے کہ واجبات چھوڑے جائیں، فائدہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں نیکیاں نہیں کرنے کی ضرورت ہے، فائدہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں گناہ کریں. پھر فائدہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہمیں چھوٹ نہیں ملی تو تمہیں کیا چھوٹ ملے گی؟ کہا مولا پھر آخر اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مانو جو جی چاہے کرو؟ تو امام نے کہا ہم جو کہہ رہے ہیں ہمیں مانو پھر جو جی چاہے کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مانو پھر جو نیکی جی چاہے کرو، ہمیں مانو پھر جو نیکی جی چاہے کرو. اس لیے کہ ہمیں مانے بغیر نیکیاں کرو گے تو بیکار جائیں گی. ہمیں مانے بغیر نمازیں پڑھو گے تو بیکار جائیں گی، روزے رکھو گے تو بیکار جائیں گے، حج کرو گے تو بیکار جائے گا، خیرات کرو گے تو بیکار جائے گا. مگر ہمیں مان کے نمازیں بھی قبول ہوں گی، روزے بھی قبول ہوں گے، حج و زکوٰۃ و جہاد بھی قبول ہوگا. تو محبت اہل بیت کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ آدمی دین کو چھوڑ بیٹھے، محبت کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی محبت کے بغیر دینداری کام آنے والی نہیں ہے، ان کی محبت کے بغیر ہر نیکی کام آنے والی ہے، اور ہر برائی سے بچنا اچھا نتیجہ اللہ سے دلانے والا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں 89 جگہ ہیں، بس میں وقت ختم ہو رہا ہے لہذا بات بھی یہیں ختم کر دوں گا. 89 جگہ 89 آیات ہیں جن میں اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنو، اور ان میں یا نیکی کی طرف بلاتا ہے یا برائی سے بچاتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم اعمال، عملی برائیاں جو انسان کے ہاتھ پیروں سے تعلق رکھتی ہیں، کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں، روزی کمانے سے تعلق رکھتی ہیں، جو اعضاء و جوارح سے انجام دیتا ہے وہ عملی برائیاں ہیں. اور اخلاقی برائیاں کینہ، حسد، غیبت، چغل خوری. میں اس میں عرض کر رہا تھا کہ خصوصیت سے جن برائیوں سے قرآن مجید میں ہم کو روکا ہے اس میں سے ایک ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی کمیوں کا پتہ چلانے کی کوشش نہ کرو ہرگز. میرے عزیزو اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت گھر ٹوٹتے ہیں، بزنس بگڑتے ہیں، پارٹنرشپ ٹوٹتی ہے، پڑوسیوں سے جھگڑے ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. ان کے پیچھے یہ 3 مصیبتیں سب سے زیادہ ہیں، اور ان میں بھی آفت ہے کسی کی کوئی کمی دکھائی دی پھیلانا شروع کر دیا.
قرآن کریم ہمیں سکھا رہا ہے یہ تمہیں نہیں کرنا ہے. اور بہت بڑی مصیبت ہے اس وقت زندگی کی آفتیں جو ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، گھر جو ٹوٹ رہے ہیں، رشتے جو ٹوٹ رہے ہیں، ان میں ایک یہ بڑی مصیبت ہے. 2 ہدایات ہیں معصومین کی جو میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ، کمیاں ہم سب میں ہیں، لیکن ان کمیوں کا مطلب کیا ہے؟ ان کمیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کمیوں کو پکڑ کے لیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں اور پھیلائیں. یہاں پر ہماری ڈیوٹی رکھی گئی ان کو چھپانا. روایت میں ہے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن لا یکون المومن مومنا حتی تکون فیہ 3 خصال. کوئی مومن ہو نہیں سکتا. میں پھر وہی پلٹوں گا، کوئی مومن ہو نہیں سکتا، یعنی کوئی علی والا ہو نہیں سکتا. اب جہاں یہ لفظ آئے گا پیغمبر کے ارشاد کے سہارے، اس کا مطلب یہ نکلے گا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر 3 صفتیں پیدا نہ کر لے. ہم نے سوچا چلیے بتا دیتے پیغمبر، مگر جو آگے روایت بڑھی تو پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اندر ایک صفت اللہ کی پیدا نہ کرے، ایک صفت رسول اللہ کی اپنے اندر پیدا نہ کر لے، اور ایک صفت ائمہ طاہرین کی اپنے اندر پیدا نہ کر لے. 2-4 سال کے بعد آیا ہوں، پھر بھول جائیے گا، پھر 2-4 سال کے بعد بھلائیے گا. آج تو سننا ہی پڑیں گی یہ باتیں. یہ سب ہمارے معاشرے کی ضرورتیں ہیں اور ان باتوں کو ہمارے درمیان دہرایا جانا چاہیے. اور معصومین نے دعا دی ہے، رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہماری باتوں کو اور ہمارے امور کو زندہ کرے. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہی تھا، نیکیاں پھیلاؤ، برائیاں مٹاؤ. لہذا اس کی ضرورت ہے. اور معصومین نے ایک جملہ اور فرمایا ہے، فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ ہم نے جو کہا ہے وہ بات تم لوگوں تک پہنچاؤ. بات پہنچانا تمہارا کام ہے، ہماری بات اپنا کام خود کرے گی اور دلوں میں جگہ بنائے گی. لہذا یہ تذکرے ہونا چاہیے. پیغمبر نے فرمایا کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اندر 3 صفتیں پیدا نہ کر لے. ایک اللہ کی صفت، ایک پیغمبر کی صفت اور ایک معصومین کی. ترتیب میں پہلے اللہ کی صفت آئی، لیکن موضوع کے لحاظ سے میں سنانا چاہتا ہوں، عرض کیا میں نے کہ ایک بہت بڑی مصیبت اس وقت ہمارے معاشرے کی ہے کہ ایک دوسرے کی کمیوں پر نگاہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد اسے پھیلاتے ہیں. اور اس میں واٹس ایپ اس وقت سب سے بڑی بلا بنا ہوا. اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اس سے رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، اس میں بھائی لڑ رہے ہیں، ایک تباہی آئی ہوئی ہے. فرمایا کہ معصومین کی صفت کیا ہے؟ کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اندر ایک اہل بیت کی صفت نہ پیدا کرے. اور اہل بیت کی صفت کیا ہے؟ والصبر فی الضراء والبأساء والضراء. اہل بیت علیہ السلام کی صفت یہ تھی کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی پڑ جائے تو وہ اللہ کا شکوہ نہیں کرتے تھے، اس پر صبر کرتے تھے. مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر صبر کی طاقت پیدا نہ کرے. ہم بہت جلدی نہ جانے کیا بات ہے یہ کہہ کے شروع ہو جاتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں صاحب، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور مجلسوں میں بھی کوئی کمی نہیں، اور نظر و نیاز و فاتحہ بھی، مگر نہ جانے کیا بات ہے روز ایک مصیبت ہمارے یہاں آتی ہے، صبر کے بجائے شکوہ کرنے لگتے ہیں. مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مصیبتوں پہ صبر نہ کرے. پیغمبر کی صفت کیا ہے؟ فرمایا پیغمبر کی صفت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پیغمبر کی طرح اپنے اندر خوش اخلاقی پیدا نہ کرے. جیسے وہ مدارات الناس، سارے انسانوں، یہ نہیں کہ یہ جیتی پارٹی کے ممبر ہیں وہ ہاری کے، اور یہ سیاسی پاورفل ہیں اور وہ پولیس میں دخل والے اور وہ پیسے والے، اس لیے ان کے ساتھ تو جی حضور سرکار آئیے تشریف رکھیے، اور کوئی عام آدمی آ گیا تو اس کے سلام کا جواب بھی دینا بھاری پڑ رہا ہے. مدارات الناس سیرت پیغمبر یہ تھی کہ بڑا چھوٹا اونچا نیچا نہیں دیکھتے تھے، سارے انسانوں کے ساتھ اچھا انکساری کا برتاؤ کرتے تھے، سب کے ساتھ انکساری سے، خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا. مدارات الناس ان کا خیال کرنا. اس میں ایمان کی قید نہیں لگائی ہے،
اس میں اسلام کی قید نہیں ہے. مدارات الناس، انسان ہے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. جس کے لیے میں نے روایت سنائی، وہ روایت کیا کس لیے سنائی؟ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اہل بیت کی صفت اپنے اندر نہ پیدا کرے، جب تک کہ پیغمبر کی صفت پیدا نہ کرے، اور جب تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرے. وہ کیا ہے؟ اللہ ہے ستار العیوب، اللہ ہے عیبوں کا چھپانے والا. مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کی کمیوں کو چھپانے کی عادت نہ ڈال لے. وہ مالک کتنا ستار ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اس کا یہی برتاؤ باقی رہے تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. روایت کہتی ہے کہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. روایت کہتی ہے کہ انتہائی خوبصورت جوان انسان مولا علی کا جب دور حکومت تھا، کوفے میں ظاہری حکومت بھی آپ کی تھی، تو اس وقت وہ گرفتار کر کے لایا گیا چوری کے جرم میں. چوری کی سزا ساری شرطیں پوری ہوں اگر تو اس کی سزا اسلام میں ہے کہ دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی. اسلام میں سخت سزائیں ہیں، لیکن سزا اسلام تب دیتا ہے جب جرم ثابت ہو جائے، شبہ پہ نہیں ہے. اور کسی جرم کا ثابت کرنا اسلام میں کچھ آسان نہیں ہے، چاہے وہ چوری ہو، چاہے بدکاری ہو، چاہے اور دوسری چیزیں ہوں. لیکن وہ خود اقرار کر رہا تھا کہ اس نے چوری کی ہے. اب جب خود اقرار کر رہا ہے تو اس کو سزا ملے گی. امام کی خدمت میں لایا گیا، اس نے کہا مولا چوری تو میں نے کی ہے، چوری تو میں نے کی ہے. تو امام نے کہا پھر اس کے لے جاؤ، اس کو سزا دو، اس کی 4 انگلیاں کاٹی جائیں. اس نے کہا مگر ایک گزارش میری سن لیجئے. کہا میں نے چوری تو ضرور کی ہے، لیکن میں نے گھر کے میرے 18 افراد ہیں اور ان کا خرچ میرے ذمے ہے، اور میں نے ان کے خرچ کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہو کے چوری کی ہے، اور مولا میں نے پہلی مرتبہ یہ جرم کیا ہے، پہلی مرتبہ یہ جرم کیا ہے. تو روایت کہتی ہے امام نے سر جھکایا، تھوڑی دیر زمین پر انگلی سے کریدتے رہے جیسے کچھ غور کر رہے ہوں، تردد کر رہے ہوں، اور اس کے بعد سر اٹھا کے فرمایا کہ لے جاؤ، اس کی انگلیاں کاٹو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے پہلی بار چوری نہیں کی ہے. کیسے پتہ چل گیا علی کو؟ آپ کہیں علم غیب، علم غیب تو ان کو ہے ہی، مگر ان کو کیسے پتہ چلا؟ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے عیوب کو چھپانے کی عادت نہ ڈالے، دوسروں کی کمزوریاں پھیلائے نہیں. کہ لے جاؤ، اس کی انگلیاں کاٹو، اس کو سزا دو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے پہلی بار چوری نہیں کی ہے. لے گئے، انگلیاں کٹی. اب مجرم کو سزا ملی ہے تو اسے غصہ آنا چاہیے، چڑھنا چاہیے علی سے، مگر اس نے کہا مجھے علی کے پاس واپس لے چلو. کیوں؟ کہا مجھے لے چلو. واپس پہنچا، کہا مولا آپ نے صحیح فرمایا، میں نے پہلی بار چوری نہیں کی تھی. اس نے کہا کہ وہ اس سے پہلے 99 مرتبہ یہ جرم کر چکا تھا. 100ویں چوری تھی جس میں وہ پکڑا گیا. کہا مولا میں اب اقرار کر رہا ہوں، مگر آپ کو کیسے پتا کہ میں نے پہلی بار یہ جرم نہیں کیا؟ آپ نے کیسے سمجھا؟ آپ نے فیصلہ کیسے کیا؟ تو مولا نے کہا میں نے یہ فیصلہ ایسے کیا کہ تیرا جرم میں پکڑا جانا، چوری کے جرم میں پکڑا جانا اور ذلیل و رسوا ہونا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ پہلی مرتبہ تو غلطی نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ میرا خدا ستار العیوب ہے، میرا خدا عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. وہ کسی کی پہلی غلطی پر اسے کبھی رسوا نہیں کرتا. تیرا یہ رسوا ہونا مجھے بتا رہا ہے کہ تو نے یہ پردہ خود اپنے اوپر سے اتنی بار ہٹایا ہے کہ اب وہ ستار بھی تیرا پردہ اٹھائے دے رہا ہے. تو میرے عزیزو، غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی ہیں، وہ ستار العیوب ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، تم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھو تاکہ تمہارے عیبوں سے پردہ نہ اٹھایا جائے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ. اور یہیں پر میں زندگی بسر کرنے کے جو سلیقے معصومین نے، ایسے تذکرے کم ہوتے اور ایسی مجلسیں بھی کم پڑی جاتی ہیں، اور آپ کو بھی ممکن ہے تھوڑا بہت یہ تذکرے، اگرچہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ بوجھل ہو رہے ہیں، 2-4 لوگوں کو تو ضرور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مجلس میں آنے کا فیصلہ کر کے شرمندگی ہو رہی ہو کہ کہاں پھنس گئے، پچھتا رہے ہیں مجھے سے.
हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि कोई गाढ़ी उर्दू ना बोलूं, और खिताबत के जौहर दिखाने के लिए आता ही नहीं, इसलिए कि खिताबत का जौहर है ही नहीं मुझ में। बात कहने के लिए आता हूँ, वो भी मासूमीन के इरशादात को आपकी खिदमत में मुंतकिल करके अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए। मेरे अजीज़ों, हमारे माशरे में इस वक्त बहुत मसाइल हैं, झगड़े, लड़ाइयाँ, तलाक, क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होती चली जा रही है। मोमिन की एक सिफत सब्र है, क़ुव्वत बर्दाश्त। हम ज़रा सी बात पे बिगड़ के बड़े बड़े फैसले करते हैं। आपका साबिक़ा कम पड़ता होगा, चूँकि दीन की खिदमत में है, इसलिए बड़ी तकलीफ़ होती है जब कमसिन लड़कियां शादी के बाद फ़ौरन भीड़ के आ जाती हैं कि बस तलाक चाहिए, बहुत जल्दी। बड़े मसाइल पैदा इस वक्त, उसके असबाब भी बहुत से हैं, लेकिन अब उन सब पे इस वक्त मुझे बहस नहीं करना। लेकिन हम सब मिलजुल के ज़िंदगी बसर करने के लिए पैदा हुए हैं। और कुरान मजीद में मैंने शायद एक जुमला भी दरमियान में कहा था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के सूरह मायदा की आयत में है, हज के अहकाम है उसमें, उसके बाद उसी में जुमला आया है तावनु अलल बिर्र वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। ऐ अली वालो, उस वक्त तक एक दूसरे का साथ दो जब तक के साथ किसी नेक काम को करने के लिए हो या किसी बुरे काम से बचने के लिए। तावनु अलल बिर्र वत्तक़वा, बिर नेकी करना, और तक़वा अज़ाब खुदा से खुद को बचाना। अज़ाब खुदा पैदा काहे से होगा? बुराई से। तो नेकी पर साथ दो, पॉजिटिव पॉइंट पर भी साथ दो, नेगेटिव पे भी। पॉजिटिव को करने के लिए साथ दो, नेगेटिव से बचने के लिए साथ दो। दो जगहों पे साथ देना है, एक दूसरे का साथ दो। तावनु अलल बिर्र व तक़वा, नेकियां, अच्छा काम, मकतब खोलना है, तालीम का इंतजाम करना है, कमज़ोर लोगों की सरपरस्ती करना, गरीबों की मदद करना, मजलिस करना, मातम करना, बीमार का इलाज का, कोई भी नेकी के लिए कोई उठे, एक दूसरे का साथ दो। वला तावनु अलल इस्म, या कोई बुराई रोकने के लिए उठे। मुआशरा तय कर रहा है कि आज से हमारे यहाँ जिस शादी में बेहिजाब औरतें बन सबर के मर्दों के साथ खलतमलत होंगी, हम वहां नहीं जाएंगे। सब मौलवियों के जिम्मे आप लोगों ने डाल दिया है। कल तक गाना बाजा होता था, मौलवियों ने बायकाट की, हम निकाह नहीं पढ़ेंगे, रुक गया। फिर थोड़ी देर वापस आ रहा, मगर अब 420 होती, निकाह तक नहीं बचता, इधर पढ़ के निकले उधर शुरू। उससे कम बड़ा गुनाह नहीं है नामहरम मर्दों और औरतों को मिले जुली नशिस्तें रखना। इस वक्त शादियों में आफत आई हुई है, निकाह पढ़ने के लिए मजबूरन ले जाते हैं। अगर कोई कहता, हम कहते कहाँ है निकाह भैया, का फला होटल में, हम हाथ जोड़ते हैं, भैया हमें न ले चलो। किसी घर पे होता है, किसी शादी हाल, मैरिज हाल में होता है, कम खर्चे वाले, तो हम समझ जाते हैं ये अभी काबू में है। और किसी 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल निकाह के लिए बुलाया जाता है, हाथ जोड़ देता, ले चलो। हमें पता होता वहां मिक्स गैदरिंग मिलेगी। निकाह की इजाजत लेने के लिए जाना मुसीबत हो रहा है, बेहिजाब। और सिर्फ बेहिजाब ही नहीं, शादी में जो तैयारी होके आती है आप सब जानते हैं। घर से औरत दूसरों के लिए सज बन के निकले तो जब तक पलट के ना आए फरिश्ते लानत करते हैं। और यहाँ सारी सजावट ही अब दूसरों के लिए होती है। घर में तो झाड़ झंकार है, सजावट खाली अपने शौहर के लिए और है ही नहीं किसी के लिए। हमारा माशरा इतना उलट पुलट गया। तो ये जो खल्त मल्त वाली शादियां हैं, इनका मसलन आप तय करें कि हमें ये नहीं करना है, तबाही है। गुनाह के दरवाजे खुलते हैं, घर उजड़ते हैं, बर्बाद होते हैं। तावनु अलल बिर्र व तक़वा वला तावनु अलल इस्म, नेकी पर, इस नेकी को आगे बढ़ाना, मिलजुल के चलेंगे। हर शब जुमा मसलन हदीस किस्सा कर रहे हैं, दुआ कुमैल कर रहे हैं, इसको बढ़ाते रहेंगे। इसी में हम एक छोटी सी मजलिस भी कर लेंगे, इसी में हम चंद मसाइल भी बयान कर देंगे। इसी में एक आया कुरानी जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू 89 मरतबा आया है, हर बार एक मौलाना साहब को एक आयत दे के कहेंगे इसमें जो ईमान वालों से अल्लाह ने कहा है वो हमें बता दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए। तो नेकी में एक दूसरे की मदद करेंगे या बुराई रोकने की मुहिम चलाएंगे। शादियों में खाने भी अब स्टैंडर्ड के मिलना चाहिए। मुश्किल डर लगा करता है, जिस हाथ से आ रहा है वो हाथ किसका है। अगरचे हमको इतनी आसानी हो गई कि ये जो बंधा होता है अब हमें परेशानी नहीं होती है। हम कहते हैं दरगाह वाला होगा,
ہمیشہ ہم سمجھ لیتے درگاہ والا ہوگا، حالانکہ کوئی آثار نہیں دکھائی دیتے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا، بہت سے لوگ بہت برا مانیں گے کہ مذہب کہتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسری قوم کے رنگ و روپ اپنائے وہ انہی میں ہے۔ آپ کو ہر چیز اپنانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کسی اور قوم سے تو ہمارے پاس نہیں آیا۔ یہ دھاگا کڑا کہاں سے آیا ہے؟ اسلام سے آیا ہے، اہل بیت سے آیا ہے، یا کہیں پڑوس سے آیا ہے؟ اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، غور کر لیجئے گا، وہاں بھی کہنا ہو کہہ دیجئے گا، کوئی بات نہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کرو گناہ پر اور اللہ کی سرکشی پر۔ یہ معیار ہے سوسائٹی ڈیزائن کرنے کا، کہ ایک دوسرے پر نیکیوں پہ، برائیوں کے روکنے پر تعاون کرنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی سرکشی پر ایک دوسرے کی تعاون نہیں کرنا ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ ہے، ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ ہم لوگ اس معیار کو نہیں بناتے۔ معیار قرآن نے دیا ہے نیکی پر ساتھ، نیکی بڑھانے پہ ساتھ، برائی سے روکنے پہ ساتھ، اور اسم و عدوان اللہ کی نافرمانی پہ دوسرے کا ساتھ ہم نہیں دیں گے۔ لیکن ہم اپنے پارٹی بازی، گروہ، انجمن، خاندان، کنبہ، علاقہ، گاؤں، محلہ، یہ سارے ہمارے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، ان پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے پڑوس کا، ہماری پارٹی کا، ہماری انجمن کا، اس پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں، صحیح غلط ہر جگہ۔ مگر قرآن کہتا ہے نا، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ نیکی ہے تو کوئی کر رہا ہو اس کا ساتھ دو، برائی روکنے کی مہم ہے، کوئی انجمن ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی گاؤں، کوئی محلہ ہے، برائی روکنے کی مہم، اس میں شامل ہو جاؤ، اس سے آگے نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالمن او مظلومہ، چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو اور چاہے تمہارا بھائی مظلوم ہو۔ آپ کہیں گے مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ پارٹی بازی نہیں کرنا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو تو بھی مدد کرو، اور چاہے تمہارا بھائی مظلوم ہو تو بھی مدد کرو، کہا ہے پیغمبر نے۔ مگر وہ نہیں کہا جو ہم آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس سے ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا بھائی مظلوم ہے، کسی نے اس کا کھیت چھین لیا، کوئی اسے گالی دے رہا، کوئی اس کی، تو بھائی کا مطلب برادر ایمانی، کوئی اس کا حق چھینے لے رہا، کوئی اس کی توہین کر رہا، کوئی اس کے بچوں کو برباد کرنا، ہمیں اس کا ساتھ دینا۔ ہمارا بھائی ظالم ہے تو بھی ساتھ دینا ہے، اپنی بیوی کو ستا رہا ہے مگر میرا بھائی اس لیے ساتھ دینا، اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہا مگر میرا بھائی اس لیے ساتھ دینا۔ نہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے جھوٹے گواہی میں مقدمے میں جا کے گواہی دے کے آؤ تم بھائی ہے اس لیے۔ پھر کیا مطلب؟ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ مظلوم کی مدد کریں، ہمارا بھائی چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم، ہمارا بھائی مظلوم ہے اس کی مدد کرے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر ہمارا بھائی ظالم ہے تو بھی اس کی مدد کرے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پیغمبر نے فرمایا مظلوم کی مدد کیا ہے؟ مظلوم بھائی کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے بچایا جائے۔ مظلوم بھائی کی مدد یہ ہے کہ ظلم سے بچایا جائے، اور اگر ہمارا بھائی ظالم ہے تو اس کی مدد کیا ہے؟ کہا ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے۔ مظلوم بھائی کی مدد ہے ظلم سے بچاؤ اس کو، اور ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ اور سب سے پہلا ظلم کیا ہے؟ جناب ابوذر کو جب حاکم وقت نے علی کی محبت کی سزا اور حق بیانی کی سزا دیتے ہوئے ربضہ بھیج دیا تھا، جو شام بھیج دیا تھا پہلے، پھر وہاں سے فریاد آئی شام سے کہ ان کو جلدی واپس بلاؤ ورنہ یہ پورا علاقہ علی والا بنا دیں گے۔ اور ایک بات بتائیں آپ کو، آج جو لبنان میں وہ تشیع ہے جس سے اسرائیل لرز رہا ہے، حزب اللہ، یہ لبنان کا تشیع یہ ابوذر کا رکھی ہوئی سنگ بنیاد ہے۔ اس علاقے میں جو شیعت پہنچی ہے، تشیع پہنچا ہے، وہ جناب ابوذر کے ذریعے پہنچا تھا۔ امیر شام نے واپس بھیجوا دیا، پھر ربضہ بھیجے گئے، پھر شہید ہو گئے۔ تو جب جناب ابوذر شام میں تھے تو مدینے ایک جوان نے ان کو لکھ کے بھیجا کہ آپ کوئی نصیحت مجھے فرمائیں۔ تو جناب ابوذر نے جواب میں لکھ کے بھیجا کہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس پر ظلم نہ کرو۔
جس سے سب سے زیادہ محبت اور پیار کرتے ہو اس پر ظلم نہ کرو۔ اب بتائیے بھلا کوئی آدمی ایسا کرے گا جس سے پیار کرے اسی پہ ظلم کرے؟ سب سے زیادہ محبت عام طور پر آدمی کو اپنے بچوں سے ہوتی، بیٹے سے، بیٹی سے، پوتے پوتی سے، نہیں ہے تو ماں باپ سے، نہیں ہے تو بھائی بہنوں سے، بیوی سے، جس سے بھی تمہیں سب سے زیادہ محبت ہو اس پر ظلم۔ بس بات کو ختم کر رہا ہوں نامکمل چھوڑتے ہوئے، آیت جو پڑھی تو اس کا ترجمہ بھی نہیں سنایا، آپ کو سنا دوں گا ختم کرتے کرتے، کہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس پر ظلم نہ کرو۔ تو سب سے زیادہ محبت آدمی ہے یہی سوچے گا، فہرست بنائے گا، اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، میاں بیوی، کوئی انہیں میں نکلے گا۔ سمجھ میں نہیں آیا جوان آدمی کہ جس سے آدمی سب سے زیادہ محبت کرے گا اس پر ظلم کیسے کرے گا۔ جب جناب ابو ذر واپس آئے شام سے، ربضہ جانے سے پہلے اس جوان نے کہا آپ کو لکھ کے پوچھا تھا کہ نصیحت کرے، آپ نے عجیب بات لکھ کے بھیج دی کہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس پر ظلم نہ کرو۔ کون جس سے محبت کرتا ہو اس پر ظلم کرے گا؟ تو جناب ابو ذر نے کہا سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ کہا اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، یہی سب گنائے۔ اب توجہ دیجئے کہ بس ذرا سے چلے میں کی، جناب ابو ذر نے کہا نہیں، انسان ان میں سے کسی بھی سے بھی سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا، انسان سب سے زیادہ محبت خود اپنے آپ سے کرتا ہے۔ دنیا کے ہر بچے سے آپ محبت نہیں کرتے، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا پوتا، میرے نواسی، میرا بھائی، میری ماں، میرا دوست، تو یہ دوست اس لیے محبت پا رہا ہے کہ میرا ہے، بیٹا اس لیے محبت پا رہا ہے کہ میرا ہے۔ تو آدمی سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے کرتا ہے، اپنے وجود سے کرتا ہے، اور پھر جسے اپنا اپنا پاتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس پر ظلم نہ کرے۔ کیا مطلب؟ جناب ابو ذر نے فرمایا کہ اپنے آپ سب سے بڑا ظلم ہے گناہ کا کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ آدمی سمجھتا ہے کسی کو گالی دی تو اس پہ پہلے ظلم کیا، کسی کو تھپڑ مارا اس پہ ظلم کیا، کسی کو حق چھینا اس پہ ظلم کیا۔ ابو ذر سکھا رہے اس پر ظلم بعد میں ہے، پہلے تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، دوسرے کے ساتھ برائی بعد میں ہے، اس کے ساتھ برائی کر رہے ہو تو پہلے اپنا برا کر رہے ہو، اس لیے کہ کل اس کی سزا تمہیں اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی ہے۔ میرے عزیزوں میں شرمندہ بھی ہوں کہ بات ادھوری رہ گئی، اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ جتنی باتیں بھی کہیں اسے آپ نے توجہ سماعت فرمایا۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ آیت یہ تھی کہ اے ایمان والو آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور نبیوں پر، اور کتابوں پر، اور جو کچھ اللہ نے بھیجا ہے سب پر ایمان لاؤ۔ مجھے اس میں صرف یہ بات کہنا تھی کیا ایمان لانے والے سے آدمی کا اللہ کہے نماز پڑھو سمجھ میں آتا ہے، ایمان والے سے کہے روزہ رکھو سمجھ میں آتا ہے، اللہ ایمان والے سے کہے حج کو جاؤ سمجھ میں آتا ہے، اللہ ایمان والے سے کہے جھوٹ نہ بولو سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے بچے بھی احتجاجی عمل پہ آ چکے ہیں، اگرچہ پتھر جو چلائے جا رہے ہیں ابھی یوپی میں تو نہیں چلے، اللہ محفوظ رکھے۔ ایک صلوات بھیجو۔ معصوم کا اشارہ ہے کہ بس بھائی ہمارے بڑے سب تک چکے۔ ہو بھی گیا، وقت زیادہ ہو چکا ہے، نماز سے وقت گزر رہا ہے۔ آیت جو میں نے پڑھی ایمان والو ایمان لاؤ، نہ روزے کا حکم، نہ نماز کا حکم، نہ کسی نیکی کا حکم، نہ خیرات کا حکم، نہ کسی گناہ سے بچنے کا حکم، ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو اگر ایمان والے ہو چکے تو ایمان لاؤ کیا مطلب؟ اور ایمان لاؤ کہہ رہا ہے تو پھر ایمان والا کیوں کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں کا مطلب ہوا اے وہ لوگوں جو توحید کو مانتے ہو، جو نبوت کو مانتے ہو، جو رسالت کو مانتے ہو، جو امامت کو مانتے ہو، جو قیامت کو مانتے ہو، تو ان کو مان کے تو ایمان والے بنے، اور اب تو کہہ رہا ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب ہوا اے اللہ کو ماننے والو اللہ کو مانو، رسول کو ماننے والو رسول کو مانو، علی کو ماننے والو علی کو مانو، قیامت پہ عقیدہ رکھنے والو قیامت کا اقرار کرو، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھنے والو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھو۔ ایمان والو ایمان لاؤ کا مطلب تو یہی ہوا، یا تو یہ نہ کہے کہ ایمان والو، سیدھے سیدھے کہے ایمان لاؤ، اور جب کہہ دیا ایمان والو تو اب ایمان لاؤ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو میرے عزیزوں کبھی کبھی جملہ ہم بھی اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، بچے کو شام کا وقت ہے، اس کے ہوم ورک کا اسائنمنٹ جو ملتا ہے اس کے بیٹھ کے کرنے کا وقت ہے، مگر وہ ٹی وی پہ لگا ہوا دیکھ رہا ہے، کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے، کوئی کرکٹ میچ آ رہا ہے، نوجوان سلم ہو بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا ٹی وی سے ہٹو، چلو پڑھنا شروع کرو۔ اب وہ بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے، مگر نوجوان سے ہیں، سامنے کرکٹ میچ چل رہا ہے، ڈے نائٹ میچ، وقت کے ضائع کرنے کا ذریعہ۔ نگاہیں بار بار ادھر اٹھ کے جاتی ہیں، کان اسکور پہ لگے ہیں، قلم ہاتھ میں، کتاب سامنے، کاپی کھلی ہوئی، سب ہو رہا ہے،
पढ़ इधर रहे हैं, कान उधर लगे हैं, पढ़ इधर रहे हैं, दिमाग उधर लगा है। हमने कहा पढ़िए पढ़िए, पढ़ो पढ़ो। आप ले गए मेहमान को अपने घर पे, खाना भी लिखा, दस्तरखान लगाया, प्लेट टिक्की, खाना शुरू कर दिया। हर 2 मिनट पे कहते अरे कुछ खाइए खाइए साहब खाइए। हमने कहा अच्छा बच्चा बैठा पढ़ रहा, फिर भी जान को लगे हुए पढ़ो पढ़ो। मेहमान खा रहा फिर भी आफत मचाए खाइए खाइए। का मौलाना पढ़ तो रहा है मगर जैसे पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ रहा है। का मौलाना ये मेहमान खा तो रहे मगर जितना खाना चाहिए उतना नहीं खा रहे। तो पता चला कि कहीं कहीं हमें यह करना पड़ता है, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। तो हम कहते हैं पढ़िए पढ़िए, खाइए खाइए। मालिक कह रहा ईमान वालो ईमान लाओ, यानी अल्लाह ये कह रहा जैसा ईमान होना चाहिए वैसा ईमान लाओ, और जितना ईमान होना चाहिए उतना ईमान लाओ। बस जैसा और जितना ईमान कहां तक होना चाहिए इसके नमूने तारीख में हमारे सामने मौजूद हैं। और जितना ईमान मजबूत होता जाता है इंसान उतना ही अल्लाह की इताअत में भी मजबूत होता जाता है। फिर न कोई मुसीबत रोक पाती है, न कोई आफत, न कोई तमन्ना, न कोई ख्वाहिश। करबला जिसका सबूत है। छोटी सी मुसीबत में हम बड़ी जल्दी, अभी रमज़ान आएगा, कितने लोग गर्मी और लंबे दिनों का बहाना करके रोज़ा नहीं रखेंगे। हालांकि मसला ये है अगर शाम होते होते नाकाबिल बर्दाश्त है भूख या प्यास, अब आप रोजे को तोड़ लीजिए, आप गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन इसलिए कि हम कमजोरी है रख ही नहीं सकते सुबह से खाना पीना, ये जायज नहीं होगा। रोजा तोड़ लीजिए, जब दिन छोटे होंगे, जब सर्दियां होंगी उस वक्त उसकी कज़ा कर लीजिएगा। लेकिन अगर शुरू ही से नहीं रखा तो गुनहगार भी होंगे और कफ़ारा भी वाजिब होगा। एक रोजे के बदले 60 रोजे रखना वाजिब हो जाएंगे, जो आदमी क़यामत तक नहीं करेगा। लिहाजा इन वाजिबात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। छोटी छोटी तकलीफ़ों से वाजिबात छोड़े नहीं जा सकते। करबला वाले ये काम कैसे कर सकते हैं? प्यास और अजीम प्यास, और कितनी प्यास, कितनी प्यास। 7 मुहर्रम को हुसैन के खैमों में पानी नहीं था। यजीद के लश्कर ने पहले दिन से इब्न ज़ियाद का हुक्म था कि हुसैन तक पानी न पहुंचने पाए, इसीलिए 2 मुहर्रम को हुसैन का काफिला जब करबला पहुंचा था तो वहाँ भी फरात के किनारे खैमे लगने नहीं दिए गए थे और फरात पर पहरा बिठा दिया गया था। और फिर जैसे जैसे लश्कर आता रहा ये पहरा सख्त होता रहा और आखिरी बार 5 मुहर्रम को हुसैन के खैमों में पानी पहुँचा है। 5 मुहर्रम के बाद पानी नहीं पहुँचा। तो 5 मुहर्रम तक जो पानी पहुंचा वो 7 मुहर्रम तक चला। 7 मुहर्रम की सुबह जब आई है तो जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन पानी की जुस्तजू में लश्कर यजीद के सामने आए थे, तकरीर की थी, खुतबा दिया था और उसमें कहा था कि मैंने हुसैन के खैमों में बच्चे देखे हैं और ये नन्हे नन्हे बच्चे प्यासे हैं और अगर इन प्यासे बच्चों को पानी न मिला तो ये बच्चे प्यास से मर जाएंगे। सोचिए जब ये प्यास सुबह 7 मुहर्रम की सुबह इतनी शदीद प्यास थी कि ज़ुहैर कह रहे थे कि अगर पानी न मिला तो ये प्यासे बच्चे प्यास से मर जाएंगे, जिसमें सकीना भी हैं, जिसमें असगर भी हैं, जिसमें हुसैन सैयद सज्जाद के कमसिन बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर भी हैं, जिसमें हज़रत अब्बास के कमसिन बच्चे भी हैं। 58 बच्चे हैं कम से कम इन खैमों में जो प्यासे हैं और 7 मुहर्रम की सुबह इतने प्यासे हैं कि ज़ुहैर कह रहे हैं इन्हें पानी ना मिला तो ये बच्चे प्यास से मर जाएंगे। सोचिए प्यास 8 मुहर्रम को कितनी बढ़ी, ये 9 मुहर्रम को कहाँ पहुँची, ये प्यास 10 मुहर्रम को कहाँ पहुँची। और फिर सोचिए जब हमारे घरों में खुदा न खास्ता कर्फ्यू का तजुर्बा आपको हुआ होगा, कर्फ्यू में जब सामान नहीं मिल पाता है तो हम बच्चों के लिए बचा के खाना शुरू करते हैं, बचा बचा के, चलो पता नहीं कब अब खाना पानी मिल पाए। तो 5 मुहर्रम को जब हुसैन के खैमों में पानी आना बंद हो गया था, 7 मुहर्रम की सुबह से तो सकीना प्यासी थी, 7 मुहर्रम की सुबह से तो असगर प्यासे थे, हुसैन कब से प्यासे हैं, ज़ैनब कब से प्यासी है, अब्बास कब से प्यासे हैं। 5 मुहर्रम से इनकी प्यास शुरू हो गई होगी, बचा बचा के पियो ताकि बच्चों के लिए पानी जा सके।
یہی تو وجہ تھی کہ وہ مصیبت تھی جس کا خصوصیت سے سید سجاد سے رخصت ہوتے وقت حسین نے تذکرہ کیا تھا، کہا تھا جانا تو میرے لال میرے شیعوں سے کہہ دینا شیعتی مائن شربتم عذبہ مائن فذکرونی، جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے مولا حسین کو یاد کر لینا۔ جوان کی موت کی مجلس ہے، کربلا میں جوان کا داغ اٹھانے والا بوڑھا باپ اور ماں موجود تھے۔ علی اکبر جو شہید ہوئے ہیں، شہادت کس عالم میں تھی؟ اکبر بچے نہیں تھے، پھر جنگ کے میدان سے واپس آ کے بابا سے پانی کیوں مانگا تھا؟ اصغر کو پتا تھا پانی نہیں ہے، پھر پانی کیوں مانگا تھا؟ مگر اکبر نے پانی مانگا تھا، بچے نہیں تھے، پھر پانی کیوں مانگا؟ بتانے کے لیے مانگا تھا کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ میدان جنگ سے واپس آ کے کہا تھا بابا بہت پیاس لگی ہے، تھوڑا سے پانی مل جائے۔ تو حسین نے کہا تھا بیٹا پانی تو کہیں نہیں ہے، اپنی سوکھی ہوئی زبان میرے دہن میں ڈال دے، شاید کچھ تری مل جائے۔ اکبر نے بوڑھے باپ کے سوکھے دہن میں زبان ڈالی، گھبرا کے کھینچی، بابا آپ کا دہن تو مجھ سے نہ خشک ہے، بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑ گئے۔ اجرکم اللہ۔ اختتام پر جوان کی موت کا تذکرہ ہے، آ گیا جوان کربلا کا تذکرہ۔ صبح سے جب کوئی مجاہد جاتا ہے علی اکبر اجازت مانگتے ہیں اور حسین یہ کہہ کے روک دیتے ہیں تم تو میرا نانا کی شبیہ ہو، یہاں تک کہ جب قاسم کے جسم کے ٹکڑے بھی سمٹ کے آ گئے، اکبر نے اجازت لی، سراپا پہ نظر ڈالی، اب کوئی بہانہ باقی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے پہلے جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ اکبر خیمے میں گئے، پھوپھی اماں اجازت چاہیے۔ کہا بیٹا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ کہا پھوپھی اماں پھر ٹھیک ہے بابا میدان میں جائیں گے۔ کہا نہیں میں بھیا کو بچانے کے لیے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو بھی قربان کر دوں گی۔ اجازت لے کے اکبر خیمے کے دروازے تک پہنچے۔ دروازے کا خیمہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے، اٹھتا ہے اور گرتا ہے، باہر سے منظر دیکھنے والا نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے، مگر حالات یہ کہہ رہے ہیں در خیمہ کا پردہ اٹھ کے کیوں گرتا ہے۔ اکبر آگے بڑھنے لگتے ہیں تو کبھی پھوپھی کہتی ہے بیٹے ایک بار اور کلیجے سے لپٹ جا، پھر اکبر پردہ اٹھاتے ہیں، پھر ماں آگے بڑھتی ہے لال ایک بار اور کلیجے سے لگ کے ٹھنڈک دے دے، پھر پردہ اٹھا کے اکبر نکلتے ہیں، ننھی سے بہن قدموں میں لپٹ جاتی ہے بھیا ایک بار اور گودی میں لے لو، نکل کے آئے، بابا کو اجازت مل گئی، ہاتھوں سے پکڑ کے سوار کیا، اکبر نے گھوڑے کو دوڑایا، کانوں میں آواز آئی جیسے کوئی ٹھوکر کھا کے گر پڑا ہو، مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ زمین سے خاک جھاڑتا ہوا اٹھ رہا، ہاتھ جوڑے بابا اجازت دے دی تو یہ بے چینی کیسی؟ کہا بیٹا جوان ہو ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہے، بیت نہ کرو جب تک دکھائی دیتا رہوں مڑ مڑ کے رخ دکھاتے رہنا۔ اجرکم اللہ۔ آئے لڑے، سروں کو اڑایا، چاروں طرف ظالموں کے لاشیں پھیلے ہوئے ہیں، ظالم نے سازش رچی یہ علی کا لال ہے، یہ عباس کا لخت جگر ہے، یہ قابو میں نہیں آئے گا۔ چھپ گیا ظالم نیزہ لے کے جھاڑی کے پیچھے، چھوٹے سے لشکر نے رسالے نے حملہ کیا، اکبر جوش شجاعت میں گھوڑے کے دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے، ادھر سے دوڑتا ہوا گھوڑا اور ادھر سے پوری طاقت سے پھینکا ہوا نیزہ سینے تک پہنچا، پسلیوں کو چیرا، کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ ظالم نے جو گھبرا کے نیزہ کھینچنا چاہا تو نیزے کی ہنی ٹوٹ کے کلیجے میں اٹک گئی۔ اکبر لڑکھڑائے، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی، خیمے تک پہنچا دے، بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش تک نہ آنا پڑے، مگر جدھر سے گھوڑا گزرتا ہے تلواروں کے وار ہو رہے ہیں، زمین پہ گرے بابا آخری سلام، کمر پکڑ کے بوڑھا باپ چلا، یا علی یا علی یا علی، ارے کبھی نجف کے علی کو پکارتے ہیں بابا بازو پکڑ کے جوان کے جنازے تک پہنچا دو، کبھی کربلا کے علی کو پکارتے ہیں بیٹا آواز کے سہارے بلاتے رہو، پہنچے ایڑیاں رگڑنے کا نشان دیکھا، لہو میں بدن
ڈوبا ہوا دیکھا اور نزدیک آئے تو کلیجے پہ برچھی کا زخم دیکھا، بیٹھ گئے، سر اٹھا کے آغوش میں رکھا، بیٹا کیا حال ہے؟ کہا بابا جا دادا جام کوثر لیے کھڑے ہیں، بڑی تکلیف ہے، سینے میں برچھی کی انی ہے، یہ نکل جائے تو راحت مل جائے۔ ایک امتحان اور حسین نے دیا، ہاتھ ڈالا، یا علی کہہ کے برچھی کی انی نکالی، کلیجہ بھی نکل آیا، خون کا فوارہ ابلا، لہو میں بابا کا لباس بھی ڈوبا، کلیجے سے لاش اٹھا لگا کے چلے، مگر اکیلے نہ اٹھا سکے۔ آپ نے ایک جوان کے لاشے کو کاندھا دیا تھا، مگر کربلا میں ایک جوان بیٹے کو اکیلا بوڑھا باپ اٹھا رہا تھا، کوئی نہ تھا۔ خیموں سے ننھے ننھے بچوں کو بلایا، آ جاؤ آ جاؤ، اپنے بھیا کی لاش کو خیموں تک پہنچاؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس اعزا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ باللہ اس سے جو بھی اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو اسے ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو مزید ثواب حاصل ہو مرحوم کی روح تک پہنچا دیں۔ پروردگارہ ہم سب خطا کار ہیں، ہم میں کوئی ایسا نہیں جو بے گناہ ہو، مگر تو بہت کریم ہے۔ پروردگارہ ہم سب کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، بالخصوص جو دنیا سے جا چکے اور قبروں میں مدفون ہیں۔ معبود وہ بہت محتاج ہیں، تو بہت کریم ہے، ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس جوان کی جوانی پہ رحم فرما کے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے اور اسے اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ مالک اسے برزخ کی دنیا میں وادی السلام میں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ اس کی بے سرپرست کنبے کو سرپرست عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو توفیق دے کہ جو ہماری ذمہ داریاں ان کو ہم پورا کر سکیں۔ بار الہ تمام مومنین مومنات کی دنیاوی اور دینی حاجتوں کو پورا فرما۔ بحق بیمار کربلا جو بیمار انہیں شفا عنایت فرما۔ زمین پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، سیریا، عراق، لبنان، سعودی عرب، بحرین، کویت، الجزائر، برما، فلسطین، پاکستان، افغانستان، جہاں جہاں کمزور ظلم و ستم کا شکار ہیں، بالخصوص عزاداران امام مظلوم، ان سب کی حفاظت فرما۔ ظالموں کو داعش اور آئی ایس جیسی لعنتوں سے ہمارے ملک کو بھی محفوظ رکھ، اور پوری دنیا سے ان کے شر سے نجات عنایت فرما۔ انہیں آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما۔ رتبات عالیات کی حفاظت فرما، زوار کرام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ زمانے کے امام کے عصر غیبت میں دین کی فکر رکھنے والوں اور دین کی حفاظت کے لیے قدم اٹھانے والے تمام مومنین مومنات اور علماء اور فقہاء اور مراجع تقلید کی حفاظت فرما۔ زمانے کے مولا کو حکم ظہور عطا فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے پھر سے مرحوم مولانا شجر عباس کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔